حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان گیا پڑھنے کے لیے، تو مجھے مدرسے میں تعلیمی داخلہ تو مل گیا لیکن اقامتی داخلہ نہیں ملا۔ اقامتی داخلے کا معنی یہ ہے کہ مجھے وہاں رہائش بھی نہیں ملی اور کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا مدرسے کی طرف سے۔ مدرسے والوں نے کہا کہ آپ درسگاہ میں آئیں اور سبق میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس رہائش کی مزید گنجائش ہے نہ کھانے کی گنجائش ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ کیا کروں۔ قریب ایک مسجد تھی، مسجد کے خادم سے میں نے بات کر لی کہ میں آپ کے ساتھ یہاں مسجد میں صفائی کیا کروں گا، آپ مجھے مسجد کے ایک کونے میں بستر لگانے کی اجازت دے دیں۔ وہ خادم تیار ہو گیا، گویا کہ رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن کھانے کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا تھا۔ میں بڑا پریشان غمگین تھا۔ آخر کار میں نے ارادہ کر لیا کہ بس میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، اپنے علاقے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد مسجد سے باہر دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑا مغموم تھا، افسردہ تھا کہ اب علم حاصل کرنا میری قسمت میں نہیں ہے۔ میں پریشان تھا۔ چنانچہ لوگ آ جا رہے تھے، گزرنے والوں میں سے ایک خاتون گزر رہی تھی، بوڑھی عورت تھی، اس نے میری طرف دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی، پھر میرے قریب آئی اور کہنے لگی بیٹا آپ شکل و صورت سے کسی شریف خاندان کے فرزند معلوم ہوتے ہیں اور آپ کوئی پریشان ہیں، کوئی مغموم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بوڑھی اماں جاؤ اپنا کام کرو، اب مجھے اپنی پریشانی ہے، میری آپ کے اپنے مسائل ہوں گے۔ لیکن بوڑھی کہنے لگی نہیں، آپ نے مجھے بتانا ہوگا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا مجبور کر لیا، میں نے صورتحال بتا دی کہ ملتان کے قریب سے آیا ہوں یہاں پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا اور میں خود انتظام کر نہیں سکتا، تو ارادہ میرا یہ بن گیا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو بوڑھی اماں نے بہت لجاجت کے ساتھ مجھے کہا نہیں بیٹا آپ نے واپس نہیں جانا، آپ نے یہاں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، آپ کے کھانے کا انتظام میں کروں گی۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے کرو گی؟ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میری اولاد کوئی نہیں ہے، یہاں قریب ایک گھر ہے، مالدار آدمی ہے، اس گھر میں صبح و شام برتن دھونے کا کام کرتی ہوں، تو مجھے صبح کے وقت 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں، شام کو بھی 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں، ایک چپاتی میں کھایا کروں گی، گزارا کروں گی، اور ایک چپاتی پہ آپ گزارا کریں، یوں آپ کا وقت گزرتا رہے گا، آپ علم حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چنانچہ وہ خاتون مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے ایسی ڈیوٹی دی کہ جب مدرسے میں کھانے کی چھٹی ہوتی تھی میں دروازے پہ باہر آتا تھا تو ہمیشہ کے لیے وہ خاتون میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پہلے پہنچ چکا ہوں وہ بعد میں آئی ہو، نہیں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ مجھے جو ہی دیکھتی تھی دوپٹے کے کنارے کے ساتھ ایک روٹی بندھی ہوتی تھی، فوراً وہ روٹی کھول کے مجھے پکڑا دیا کرتی تھی، میں کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے روٹی کھا لیتا تھا، نلکے سے پانی پی لیتا تھا، پھر اپنے سبق میں مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں میرا پورا سال اسی طرح گزر گیا، اس خاتون نے ایسی ڈیوٹی دی، سال گزر گیا، اگلے سال پھر مجھے پورا داخلہ مل گیا، رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں علم کے حصول سے فارغ ہوا، اپنے علاقے میں آیا، میں نے یہاں پہ دین کا کام شروع کیا اور کافی سالوں تک میں کام کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں حرم شریف چلا گیا حج کرنے کے لیے۔ تو حج کے ایام میں رات کے وقت میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تخت ہے، بہت خوبصورت چمکتا دمکتا تخت ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے دور سے وہ تخت نظر آیا، میں حیران رہ گیا کہ یہ تخت کس کا ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اسی تخت پر وہی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس نے خوبصورت ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، زرق برق لباس میں ملبوس تھی اور سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھی اماں کو سلام کیا، اس بوڑھی اماں نے مجھے سلام کا جواب دیا، تو میں نے پوچھا بوڑھی اماں یہ مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ تو مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ اسی ایک روٹی کی برکت ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ جب مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا تو جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کا حساب لینا ہے،
اللہ نے فرمایا کہ اس نے میرے ایک مہمان کی خدمت کی ہے، اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو ویسی ہی اعلیٰ مقام عطا کر دو۔ بس اسی ایک روٹی کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کر دیا۔